السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج ایک ایسی خبر آئی جس نے ہر پاکستانی کے دل کو دہلا دیا۔ پھر ایک بار کوہستان میں ایک لڑکی کی تصویر سوشل میڈیا آنے کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی تھے۔ وہاں کے مقامی جرگے نے لڑکی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اس جرگے میں اس بد نصیب لڑکی ریما کا اپنا ہی باپ شامل تھا۔ تصاویر میں صرف ریما ہی نہیں بلکہ ایک دوسری لڑکی بھی موجود تھی جس کو جان کے خطرے کے باعث عدالت میں پیش کیا گیا، پر اس نے مقامی عدالت میں بیان دیا کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اور عدالت نے اسے اپنے والد کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پولیس نے لڑکی کے والد سمیت جرگے میں شامل تمام افراد کے خلاف مقدمہ وہ درج کر لیا ہے اور مقتولہ کے والد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ایک معمولی بات پر لڑکیوں کو قتل کر دینا یہاں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ 2011 میں 2 آدمی ایک ویڈیو میں ناچتے اور 5 لڑکیاں تالیاں بجاتی ہوئی نظر آئیں۔ ان 5 لڑکیوں کو تالیاں بجانے پر قتل کر دیا گیا اور جو آدمی ناچتے ہوئے نظر آئے ان کو بھی قتل کر دیا گیا اور ان کے 2 بھائی جو تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ مقامی جرگے کے حکم پر ہوا۔ بعد میں افضل کوہستانی جو اس معاملے کو منظر عام پر لائے انہیں بھی 2019 میں قتل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا اور ایک کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے 2012 میں کوہستان گیا۔ اس کمیشن کا حصہ تھی انسانی حقوق کی رہنما فرزانہ باری جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور طاہرہ عبداللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ وہ انسانی حقوق کی جانی مانی رہنما ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں۔ کوہستان سے موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مختار احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ مختار صاحب۔ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو مختار صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے مقتولہ کے والد کو تو گرفتار کر لیا ہے، مگر جو باقی لوگ تھے جرگے میں جنہوں نے یہ حکم دیا کہ ان لڑکیوں کو قتل کر دینا چاہیے اور وہ قتل ہو گئی ایک لڑکی، ان کا کیا ہوا؟ کیا وہ ابھی تک آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے؟ میڈم ایک بات میں کلیئر کر دوں، یہ جرگہ جو ہے ایسا اس طرح کا جرگہ نہیں تھا کہ قومی جرگہ ہوتا ہے یا علاقائی جرگہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے فیملی ممبر تھے، جس طرح چاچا ماما تایا ہو گئے گھر کے اندر جدھر یہ واقعہ وقوع ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گھر کے ممبر تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ہماری ٹیمیں گئی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد اریسٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو جلد آپ لوگ اریسٹ کر لیں گے؟ چونکہ اس وقت جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے بھی آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ فی الفور اس کے اوپر ایکشن لیں۔ بالکل میڈم، ہم نے بر وقت کارروائی کی ہے، FIR کی ہے، وہ دوسری جو بچی تھی اس کو ریسکیو کیا ہے، اس بچی کی ڈیڈ باڈی لائے، اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا ہے، اس کے والد کو اریسٹ کیا ہے، تو اس میں مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی انشاءاللہ جلدی۔ ٹھیک ہے طاہرہ عبداللہ صاحبہ، اس کیس کے اندر تو پولیس نے کم از کم اپنی کارکردگی دکھائی ہے، انہوں نے فی الفور جو ہے وہ لڑکی کے باپ کو جو ہے اریسٹ کر لیا ہے، مگر اب بات یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ یہ آنر کلنگ کا کیس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آنر کلنگ کا کیس نہیں ہے تو اس کو معافی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہاں پہ تو وہ بلڈ منی کا سلسلہ ہے قصاص اور دیت کے تحت۔ بہت شکریہ محترمہ منیزہ جہانگیر صاحبہ۔ یہ نہ پہلی مرتبہ ہے اور افسوس کے ساتھ نہ آخری بار ایسا ہوگا۔ کیونکہ یہ چیزیں ہم ریاست کی سطح پر نہیں لے رہے، ہم اس کو ایک خاندان کا مسئلہ، اپنے اندر گھر کا مسئلہ، جرگے پنچایتیں بیٹھ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس کو ایک ریاستی سطح پر لیتے؟ یہ جو قصاص اور دیت کا ذکر ہو رہا ہے، کمپنسیشن کا ذکر ہو رہا ہے، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں تو 2006 سے لے کے 2017 تک عورتوں کے بارے میں پے در پے قوانین بن رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے، 2006 سے لے کے 2017 تک، مگر غیرت کے نام پر قتل ختم نہیں ہوا۔ بے غیرتی کے نام پر ہم غیرت کا قتل تو کہتے نہیں، غیرت پہ تو کوئی قتل ہی نہیں ہوتا، بے غیرتی کے جو قتل ہیں اس کے خلاف بھی قانون موجود ہے، اور 2016 میں اس کو مزید مضبوط کیا گیا تھا اور اسٹرینگتھن کیا گیا تھا، اسی قانون کو جو کہ موجود تھا 2016 میں کیا گیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ قصاص اور دیت کے اندر سے بے غیرتی کے قتل کو نکالیں گے نہیں اور اس کو
ریاست کا, میں کوئی دہشت گردی اینٹی ٹیرر کورٹ وغیرہ کے میں بالکل نہیں بیچ میں لانا چاہتی, یہ اس کی ڈسکشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک قتل عمد ہے, پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کلنگ, قتل عمد جس کو کہتے ہیں, سیدھا سیدھا پرچہ کاٹو قتل کا. اس کو غیرت اور بے غیرتی کا کہاں سے بیچ میں آ گیا, اور اس کو قصاص اور دیت کے پرویو سے باہر نکالا جائے. اور اگر والدین قاتل ہیں یا چاچا ماما تایا دادا نانا کوئی بھی خاندان کے لوگ اور جرگے, اپنے گاؤں کا جرگا اگر اس میں ملوث ہے تو ریاست کو مدعی بننا پڑے گا. اچھا, یہ پوچھیں گے پولیس افسر صاحب سے بھی, مگر پہلے فرزانہ باری صاحبہ, آپ جب گئیں 2012 میں تو وہ 11 سال پہلے آپ گئی تھیں. کوہستان میں یہی واقعہ ہوا, پھر 11 سال کے بعد ایک اور لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے, صرف اس کی تصویر آئی تھی تو اس کو قتل کر دیا گیا. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی جو جرگے ہیں وہ بیٹھتے ہیں؟ چلے اگر وہ انفارمل جرگہ بھی تھا جس طرح کے ڈی پی او صاحب بتا رہے ہیں, مگر پھر بھی اس طرح کے فیصلے کرنا کیوں آسان ہے؟ دیکھو منیزے, کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جو کوہستان ویڈیو کیس ہے اس میں پہلے وہ جو 4 لڑکیاں تھیں وہ مرڈر ہوئی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ جو لڑکے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں, ٹھیک ہے, جو ویڈیو میں نظر آتے ہیں. ان کے 3 بھائی جو اس گاؤں میں رہ رہے تھے ان کو مرڈر کیا گیا, کیونکہ لڑکے ان کے ہاتھ نہیں آ رہے, تو یہ کہا گیا کہ کیونکہ وہ حجرے میں لڑکیاں آئی تھی لہٰذا ان کے 3 بھائیوں کو بھی قتل کیا گیا, تو 5 قتل ہی ہوئے. پھر افضل کوہستانی جو اس کیس کو پرسیو کر رہا تھا 8 قتل ہوئے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کو ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ اس کیس کے اندر تمام مجرم جو پکڑے گئے تھے لوگ, ٹھیک ہے, اس میں ایک کو سزائے موت ہوئی تھی اور 5 کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی. 2 مہینے پہلے وہ سارے کے سارے بری ہو چکے ہیں. اچھا, یعنی کہ ایک بھی بندہ ہے آج جیل میں نہیں ہے. جب اس علاقے میں 8 قتل ہیں, اس میں ایک بھی مجرم ریاست جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے, تو آپ اس علاقے میں کیا پیغام دیجیے؟ نہیں, مگر وہ رہا کس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں فرزانہ باری صاحبہ؟ چونکہ جی دیکھیں بات بھی ہوتی ہے کہ سارا سسٹم بکتا ہے. وہ کہہ رہے اب ان کو اس بنیاد پہ چھوڑا گیا جی کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو اس بنیاد, اور یہی کچھ ہوتا ہے اصل میں, تو یہی ہوتا ہے نا, لین دین ہوتا ہے, پولیس بھی بکتی ہے, ہمارے یہاں پہ ججز بھی بکتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں 7 سال لگے سزائیں ملنے میں, ٹھیک ہے, اور یہ ثابت پھر 7 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ابھی 2023 میں پہلے 7 سال لگے یہ ثابت کرنے میں کہ بھئی واقعی وہ لڑکیاں ماری گئیں, تو کہیں جا خدا کر کے لوگوں کو پکڑا گیا, ٹھیک ہے, اور پھر 2023 میں سب کے سب کو چھوڑ دیا گیا. جب آپ کا قانون جو ہے, آپ کا ریاست کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ اس لیول پہ ہوگا, تو پھر اس علاقے کے اندر تو یہ ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سمجھ گئی فرزانہ باری صاحبہ, یہ آپ نے جو بات کہی ہے بڑی درست ہے, اور صرف شاید کوہستان میں یہ معاملہ نہیں ہے, دیگر علاقوں میں بھی یہ ہے, مگر چونکہ کوہستان دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے جو ماحول ہے, وہ کلچر جو ہے وہ اس طرح کا ہے فرسودہ سا. اب مختار احمد صاحب, آپ کی جانب جو فرزانہ باری صاحبہ نے بیان کیا اور طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کیا, اب اس کے جو مقتولہ کے جو والد ہیں وہ آپ کی حراست میں ہیں, آپ کیسے انشور کریں گے, جس طرح یہ کہہ رہی ہیں اور خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان کو وہ سزا ملے, اور وہ قانون کا فائدہ یا وہاں کے کلچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم 10 سال کے بعد یہی پروگرام کر رہے ہوں اور ہم یہی ڈسکس کر رہے ہوں کہ کیسے جو ہے ان کو سزا نہیں ملی؟ میڈم, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ جو ہے اس کی کمپلینٹ ہے, جو ہم نے ایف آئی آر کی ہے وہ ایس ایچ او کی طرف سے ہے. اس میں ہماری سیکشن لاف ہوتی ہے 311, وہ ہم نے لگائی ہے 302, 311, 109, 34. ٹھیک ہے, تو اس میں جو راضی نامے والی بات ہے وہ تو ہو نہیں سکتی. اگر لڑکی کا کوئی ماں یا اس کی بہن یا اور کوئی اس کا قریبی رشتے دار کمپلینٹ ہوتا تو وہ آپس میں راضی نامہ کر کے وہ سیٹل کر لیتے. اب اس میں اسٹیٹ جو ہے اس کی کمپلینٹ ہے, تو اسی چیز کو ہم بحث بنا کے انشاءاللہ اس میں ہم انویسٹیگیشن کریں گے. اور تو معافی کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا عنصر نہیں ہوگا؟ ابھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں اسٹیٹ مدعی ہے. میرا ایس ایچ او جو ہے وہ اس میں کمپلینٹ ہے, اس کی طرف سے ایف آئی آر ہوئی ہے. 311 جو دفعہ ہوتا ہے یہ آنر کلنگ کا ہوتا ہے, مگر اس میں کمپلینٹ جو ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے, اپنا اسٹیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. طاہرہ عبداللہ صاحب, برائے مہربانی میں استدعا کروں گی
पुलिस से और रियासत के तमाम एहलकारों से कि ऑनर किलिंग का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। बेगैरती का कत्ल होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये अच्छी बात है कि रियासत मुद्दई बनी है और FIR जो कटी है वो उनके नाम पे कटी है, वालिद या वालदा या किसी और के, वो तो खुद कातिल है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो जब ये जिरगे और पंचायतें बैठ रहे होते हैं, तो उस वक्त रियासत की अच्छा, ठीक, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। फरजाना बारी साहिबा, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देखें, इसमें मनीज़े जो कंदील बलोच का आपको केस याद होगा, वो भी पुलिस की मदईयत में हुआ था और इसके बावजूद वो उसके भाई जो है उसको वो छुट गया। मैं कहती हूँ यहाँ कोई कानून नहीं है ना, जहाँ जब औरत की बात आती है तो सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, तो ये तो हमने चीजें देखी हैं। ये मैं समझती हूँ कि बल्कि मैं ये आपको बताऊं कि जब ये लोग पकड़े गए थे तो कोहिस्तान में एक खौफ की फिजा पैदा हुई थी और वहाँ ये जिरगे पंचायतों का उसमें ये इस तरह के फैसले कम हुए थे, क्योंकि मैं ट्रैक करती हूँ और मुझे अक्सर वहाँ से जर्नलिस्ट वो बताते थे कि अब बड़ा कम होता जी। जब से अब इन्होंने ये लोग छुट के वापस गए हैं, अभी मुख्तार साहब आपके साथ हैं, वो जो 2 लड़के हैं उनको अब आज भी थ्रेट मिल रहे हैं जो कोहिस्तान वाले केस में। और मैं बता दूं आपको, ये 1-2 साल में अभी इन्होंने उनको सिक्योरिटी दी हुई है, वो लड़के भी मारे जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की है। मुख्तार साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? किस हवाले से मैडम? जो फरजाना बारी साहिबा बात कर रही हैं, कह रही हैं कि जो 2011 में कोहिस्तान का केस हुआ था उसके अंदर जो है अफजल कोहिस्तानी के जो भाई हैं वो भी मारे जा सकते हैं, उनको भी खदशा है। तो आप सिक्योरिटी के हवाले से क्या करेंगे? जो लड़की अपने वालिद के साथ वापस भेज दी है, ये जो आज केस हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे? ये जो जिरगे बैठ जाते हैं, इस तरह के फतवे देते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे? मैडम, जो अफजल कोहिस्तानी वाली बात है उनसे हम राब्ते में हैं, इस तरह की उनको कोई थ्रेट नहीं है, उनको हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई है। हमारे बंदे उसके घर पे उसकी फैमिली के लिए उधर हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। जहाँ तक इस लड़की का तल्लुक है कि इस लड़की की सिक्योरिटी का, ये चूंकि हमने कोर्ट में पेश की है, इस लड़की ने कहा कि मुझे वालिद से कोई खतरा नहीं है और वालिद से कोर्ट ने श्योरिटी भी ली है और इसकी चूंकि शादी तय थी, कल इसकी शादी भी हो गई है, तो अभी भी हमारी नफरी इनके उधर मौजूद है। इंशाल्लाह किस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। तो इसकी शादी जो हुई है वो इस केस के नतीजे में हो गई है कि जी इसकी शादी नहीं, पहले से तयशुदा थी। पहले से तयशुदा थी जी। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया था कि वहाँ का कल्चर ऐसा है और वहाँ का माहौल ऐसा है। मैं बहुत सादा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। कोहिस्तान पर पाकिस्तान का आइन लागू नहीं होता, पाकिस्तान के कवानीन PPC और CRPC लागू नहीं होते, हम उनके कल्चर और उनके माहौल को जिंदगी के मौत क़यामत के दिन तक लेके बैठे रहेंगे कि वहाँ का तो कल्चर ही ऐसा है, वहाँ का माहौल ऐसा है। कब तब्दील होगा उनका कल्चर? कब तब्दील होगा ये इस तरह का माहौल? हमारा स्कूल का तालीमी निसाब कब तब्दील होगा? ठीक, हम अपने बच्चों और बच्चियों को एहतराम एहसानियत कब सिखाएंगे? ठीक, एहतराम औरत कब सिखाएंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स फरजाना साहिबा। तो बस मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें FIA को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और ये जो अब नई टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो ये डॉक्टरेट करके चीजें चल रही हैं, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो कोहिस्तान के हवाले से कोई प्लानिंग होनी चाहिए। जी, आपका ऐसा कोई इरादा है मुख्तार अहमद साहब कि आप FIA को इन्वॉल्व करेंगे? बिल्कुल मैडम, हमने उनको भेज दी है, वो ये तस्वीरें भी शेयर कर दी और साथ एक लेटर भी भेजा है साइबर क्राइम को कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, ये किस तरह एडिट हुई है और किस तरह वायरल हुई है, किसकी आईडी से हुई है। ठीक है, वो 2-3 दिन में हमें रिपोर्ट भी मिल जाएगी, वो आप केस भी रजिस्टर कर देंगे, इस चीज को प्रूफ भी कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कोहिस्तान से फरजाना बारी साहिबा, आपका भी तायरा अब्दुल्ला साहिबा। नाज़रीन, आप कहीं ना जाइएगा, छोटा सा वक्फा तो लेना है, मगर ये जो बात तायरा अब्दुल्ला साहिबा ने की है कि कल्चर कहीं का कहीं जो भी हो, जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको राइट टू लाइफ है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और पाकिस्तान का जो कानून है वो पाकिस्तान की सारी जो हिस्सा है उसके ऊपर लगता है, तो उसके अंदर आप किसी की जान इस तरीके से नहीं ले सकते कल्चर के नाम के ऊपर, गैरत के या बेगैरत के नाम के ऊपर।